واجب الاحترام عزیزانہ گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ کی دعوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ 14 اگست پاکستان کی آزادی کا دن ہے۔ اسلامی اور قمری اعتبار سے 27 رمضان یہ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کا دن اور تاریخ۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ حالات حاضرہ کے مطابق کچھ گفتگو کی جائے۔ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کو ریئلائز کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی اس آیت پر غور کریں۔ وَاذْكُرُوا یاد کرو وہ وقت اذ انتم قلیل جب تم کم تھے، مستضعفون فی الارض اور زمین میں تمہاری حیثیت کمزور تھی، تمہیں ہر وقت ڈر لگا رہتا کہ کوئی تمہیں روت نہ ڈالے۔ اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، اللہ نے تمہاری مدد کی، اللہ نے رزق کی فراوانی کی۔ کیوں؟ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اسی طرح قرآن کی ایک آیت ہے عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، ان قریب ہو سکتا ہے اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور اللہ زمین پر تمہیں اقتدار دے دے۔ پھر کہانی ختم نہیں ہوئی، فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ پھر اللہ دیکھیں گے تو کیا کرتے ہیں۔ اس آزادی کی نعمت پر تم شکر بجا لاتے ہو، اس حقیقی آزادی کی تم قدر کرتے ہو، یا تم دنیا کی رنگینیوں میں، موج مستیوں میں، عیش اور عشرت میں، شور شرابے اور تماشے میں گم ہو کر اپنے مقصد کو بھول جاتے۔ انسان ہر وقت آبزرویشن میں، اس کی حرکات اور سکنات پر کڑی نگاہ فرشتے رکھے ہوئے ہیں، اس کے ایک ایک عمل کو، ایک ایک قدم کو، ایک ایک بول کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا احاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا له معقبات من بين يديه كراما كاتبين بہت سی آیات سے یہ بات سمجھائی گئی کہ اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا دنیا کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں کہ قانون کی ایک آنکھ اندھی ہوتی ہے، لیکن آخرت کا جو تصور ہے، آخرت میں جو پیشی ہے،
وہاں کوئی کرپشن اور بدعنوانی نہیں ہونی. وہ کسی نے کیا خوب کہا، زبر نہ بن، زیر بن کہ پیش ہونا ہے. زبر اوپر کو کہتے ہیں، زیر نیچے کو کہتے ہیں، پیش ہونے کو کہتے ہیں. زبر نہ بن، زیر بن کہ پیش ہونا ہے. اللہ کے سامنے جواب دہی ہونی. اللہ اپنی ہر نعمت کے بارے میں پوچھے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی کئی دن کے فاقے ہیں، اور ایک صحابی کے گھر چلے گئے. انہوں نے باغ میں بٹھایا، درخت کی چھاؤں ہے، ایئر کنڈیشن نہیں تھا، اور چٹائی نما کوئی کپڑا تھا، میٹریس اور مولٹی فارم نہیں تھا، اور ٹھنڈا پانی اور کھجور تھی. 20 قسم کی مشروبات نہیں تھی. لیکن آپ نے فرمایا تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا ان نعمتوں کے بارے، یعنی یہ کوئی بہت بڑی نعمت تو بظاہر نظر نہیں آ رہی. آپ نے فرمایا ہاں، ذل بارد، ٹھنڈی چھاؤں ہے، میٹھا پانی ہے، کھانے کو کھجور مل گئی. تو جب ان نعمتوں کے بارے میں باس پرس ہو سکتی ہے تو آزادی کی نعمت، ملک کی نعمت، ہم جتنا بھی کہیں یہاں تو کرپشن ہے، یہاں تو بدعنوانی ہے، یہاں تو مہنگائی ہے، یہاں تو بدامنی ہے، یہاں تو حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود نعمتیں بھی ہیں. ہر 1 کلومیٹر کے فاصلے پر مینار نظر آتے ہیں. ہر گلی اور گھر میں اذان کی آواز آتی ہے. سروں پر عمامہ باندھ لیتے ہیں، چہروں پر داڑیاں سجا لیتے ہیں، عورتیں برقعے میں اور پردے میں نظر آتی ہیں. تبلیغی جماعتوں کی نقل و حرکت آزادی سے ہو رہی ہے. جہاد کی بات ممبر اور کسی بھی پلیٹ فارم اور فورم پر الحمدللہ اس کی صدا لگ رہی ہے. حج کے لیے لاکھوں لوگ چلے جاتے ہیں، عمرے کے لیے کروڑوں لوگ سال میں چلے جاتے ہیں. تو یہ وہ نعمتیں ہیں کہ بہت سے ملکوں میں مسلمان ان نعمتوں کے لیے ترس گئے. یہاں تک کہ ان کے علماء کو ایک کاغذ لکھا ہوا دیا جاتا ہے، اسی کو ایز اٹ از آپ نے پڑھنا ہے، ایک لفظ نہ اس سے کم کر سکتے ہو، ایک لفظ نہ اپنی مرضی سے اس میں اضافہ کر سکتے ہو. یہاں وہ پابندی نہیں. حکمرانوں کے خلاف بھی بول دیا جاتا ہے، عالمی طاقتوں کو بھی للکارا جا رہا ہے. تو یہ آزادی کی اتنی بڑی نعمت اور اس کی حقیقی قدر ان لوگوں کو تھی جو آج قبروں میں ہیں. اگر آپ بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ پڑھیں، 700 عیسوی میں محمد بن قاسم آ گئے بر صغیر میں، سندھ باب الاسلام بن گیا. 1000 کے بعد محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے لاہور میں اپنی سلطنت اور تخت کی بنیاد رکھ دی. اس کے بعد 1195 میں قطب الدین ایبک اور ظہیر الدین بابر نے دہلی میں اپنی سلطنت قائم کی. 1500 کے قریب 15ویں صدی میں مغلیہ سلطنت قائم ہوئی. تو مسلمانوں کا تقریباً
800 साला दौरे हुकूमत इस पूरे बर्रे सगीर पाक व हिंद में रहा, लेकिन 1600 के बाद अंग्रेज आया। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी तिजारत और ताजिर की शक्ल में, और फिर बराह रास्त 1857 में बरतानवी इस्तेमार और साम्राज्य ने बर्रे सगीर पर पंजे गाड़ दिए हुकूमत। सबसे पहले उलमा ने उनके खिलाफ मुजाहमत का रास्ता अपनाया। 1803 में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, और फिर उनके खानदान के चश्मो चराग 30 साल तक जिहाद करते रहे। 1831 में 30 साला मुसलसल जद्दोजहद के बाद शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह ने बालाकोट में अपने 300 जानबाजों समेत शहीद हो गए। फिर 1857 में शामली के मैदान में एक मारिका हुआ, जिसमें इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, कासिम नानोतवी, हाफिज जामिन शहीद रहिमहुल्लाह, इन लोगों ने अंग्रेज के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया और उसमें मुसलमानों को शिकस्त दी। 1866 में उलमा ने कहा कि बरकानियां आ गया है, सबसे पहले ये मुसलमानों के दीन पर, उनकी तहजीब पर, उनकी सकाफत पर हमला आवर होगा, उनकी नजरियात को मसख करेगा, उनकी तारीख को खलत मलत करेगा। लिहाजा मुसलमानों की नजरियात की हिफाजत के लिए 1866 में देवबंद के कस्बे में एक मदरसे की बुनियाद रखी गई। एक अनार के दरख्त के नीचे एक उस्ताद और एक शागिर्द था। लेकिन आज पूरी दुनिया में इखलास और लिल्लाहियत के बलबूते और बुनियाद पर कायम किए जाने वाले मदरसे की शाखें आपको हर जगह नजर आएगी। उनके सपूत रूहानी फर्जंद आपको बबांगे दोल हक बयान करते हुए नजर आएंगे। वो तौहीद की सदा हो, वो नामूसे रिसालत की बात हो, वो खत्मे नबूवत के कानून और शिक की हिफाजत हो, वो अजमतें सहाबा के तराने लहराने की बात हो, वो हक्कानियत कुरान की बात हो, मुल्हिदीन के खिलाफ सीसा पलाई हुई दीवार, यही उलमा नजर आएंगे। सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म के खिलाफ आपको महाजों पर ये उलमा नजर आएंगे। ये पूरी एक तारीख है, ये 2-4 दिन की बात नहीं है। और अगर हम तहरीक पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान की उस रूट कॉजेज और बुनियाद की तरफ जाएंगे तो कई 100 साल की मेहनत, लाखों लोगों की कुर्बानी है, जिसमें उलमा की तादाद लाखों में है जिन्होंने जानों के नजराने पेश की। आवाम की तादाद अगर पूरी हिस्ट्री को देखेंगे करोड़ों में होगी। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, इतनी आसानी से इस हकीकत और फैक्ट को डिनाई करना कि जी बस ये तो एक मुल्क था बन गया, पीछे ये था, पीछे वो था। भाई खराबियां जितनी भी बाद में आ जाए, उससे असल तारीख पर पर्दा नहीं डाला जा सकता, हकीकत को छुपाया नहीं जा सकता। और फिर तहरीक रेशमी रूमाल, चूंकि वक्त नहीं, वरना एक एक तहरीर पर पूरा एक एक जुम्मा बयान हो सकता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, बताने का मकसद ये है कि मालूमात लेना भी जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी गलत मालूमात से बचना। झूठ को इतना फैलाओ, इतना प्रोपेगेंडा करो कि लोग झूठ को सच समझने लगे।
اور اگر سچ نہ سمجھے تو کم از کم شک میں پڑ جائے. یہ 5th جنریشن وار حقیقت اور مبالغے کی جنگ ہے. وائچی اختیار راضی دروغ و بکلی روان کری. جب تک سچ آئے گا جھوٹ نے گاؤں اجاڑ دیے ہوں گے. تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، ایک مسلمان کو اپنی تاریخ کا، اپنے اکابر کی تاریخ کا، اپنے روشن ماضی کا، اپنی لازوال قربانیوں سے بری ہوئی داستان کا پتہ ہونا چاہیے، تب اس کو قدر آئے گی. آج اگر باپ نے خون پسینے سے پیسہ کمایا ہو تو اولاد اس کو بے درے خرچ کرتی. اس کے سامنے وہ منظر کشی نہیں کہ میرے باپ نے میری خاطر اپنی جوانی کو داؤ پر لگایا اور شب و روز محنت کی تو آج میں راحت میں ہوں. اسی طرح یہ ملک بھی ہمیں گلدستے کی شکل میں مل گیا، ہم نے اس کے لیے قربانیاں نہیں دی. تو آزادی ایک نعمت ہے، اور جو دین کی آزادی کی خاطر لڑی جائے وہ جنگ نہیں ہوتی، وہ جہاد ہوتا ہے. وہ جنگ نہیں ہوتی، وہ جہاد ہوتا ہے. قرآن کی ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ کچھ لوگوں کی وجہ سے اور ان کے ذریعے سے ہلاک نہ کرتے، دفع نہ کرتے، تو کیا ہوتا؟ مسلمان کی مسجد کا ذکر بعد میں کا، یہودیوں کی عبادت گاہیں نہ رہتی، عیسائیوں کے گرجا گھر نہ رہتے، مسجد زمین پر نظر نہیں آتی. یہ تو جہاد کی برکت ہے کہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے تو مسلمان کی مسجد بھی محفوظ رہتی ہے، یہودیوں کی عبادت گاہ بھی محفوظ رہتی ہے، اور عیسائیوں کا گرجا گھر بھی محفوظ رہتا. جہاد کا جو اعلان اور اجازت ملی وہ صرف دفاع کے لیے تھی. انیشیل اسٹیج پر، ابتدائی طور پر مسلمانوں پر مکہ میں مظالم ہوئے، اور جب وہ ہجرت کر کے مدینے گئے تو وہاں بھی ان پر حملے کی منصوبہ بندیاں ہونے لگی، ان پر زمین کو تنگ کیا جانے لگا. تو اپنے دفاع کے لیے مسلمانوں کو شروع میں جہاد کی اجازت دی گئی. اذن للذین یقاتلوا بانہم ظلم اخرجوا من دیارہم بغیر حق، انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا، لیکن بعد میں غلبہ دین کے لیے بھی جہاد کا حکم آیا کہ اب دفاع نہیں، اب اقدام کرنا ہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اب دین کو سارے ادیان پر غالب کرنا ہے. اور فرمائے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اگر یہ لوگ اپنی قسموں کو توڑ دے، معاہدے کو توڑ دے، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں تم پر کام کرے، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو پھر ان سے لڑائی کرو، پھر ان سے جہاد کرو. اب ان کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں. میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو آزادی ہوتی ہے اس کے پیچھے قربانیاں ہوتی، اس کے پیچھے جہاد ہوتا ہے، اور جہاد وہ مظلوم کو ظلم کے شکنجے سے نجات دلاتا ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا، غالباً سورہ نساء، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ
ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑ رہے، حالانکہ کمزور مرد، عورتیں، بچے وہ پکار رہے ہیں ہمارے رب ہمیں ظالموں کی بستی سے نکال۔ یہ آوازیں کشمیر میں لگ رہی، یہ آوازیں قیام پاکستان سے پہلے بر صغیر پاک و ہند میں لگ رہی تھی، یہ آوازیں آج غزہ اور فلسطین میں لگ رہی ہے، یہ آوازیں کسی دور میں افغانستان میں لگ رہی تھی، یہ آوازیں شام، بوسنیا، کوسوو، برما، اراکان اور چیچنیا کے اندر لگ رہی تھی، لیکن مسلمان خاموش۔ قرآن کی ان آیات کو کھول کھول کر نہیں بتایا جا رہا، بتانے والوں کو دبایا جا رہا، سننے والے انسنی کر رہے تھے، سننے والوں میں جرت نہیں آ رہی تھی، اسی لیے رفتہ 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 مسلمان ممالک کو مجبور اور مقہور اور مظلوم بنا دیا گیا۔ تو جیسے قیام پاکستان سے پہلے ایک تحریک اٹھی، 1906 میں مسلم لیگ بنی، 1909 میں اپنے حق انتخاب کے لیے مسلمانوں نے کوششیں کی، 1916 میں میثاق لکھنؤ میں مسلم لیگ اور کانگریس کا معاہدہ ہوا، 1929 میں قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے، 1930 میں خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے تصور پاکستان پیش کیا، غالباً 1933 میں چودھری رحمت علی نے ناؤ اینڈ نیور کے نام سے ایک کتاب لکھی، 1940 میں قرارداد پاکستان اور مقاصد سامنے آئے، اور ان قربانیوں کے نتیجے میں جس میں علماء نے صف اول کا کردار ادا کیا تھا، اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، علامہ ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ، پیر مانکی شریف اور مختلف مکاتب فکر کے علماء کی اس تحریک اور ولولے نے 1947 میں یہ دن دیکھنا نصیب کیا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست کی شکل میں مارز وجود میں آئے، اور اس کے آئین میں اسلامی دفعات کو شامل کر کے آئین کا حصہ بنایا گیا۔ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کا جھنڈا لہرانے والے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، مشرقی پاکستان کا جھنڈا لہرانے والے علامہ ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، 1948 میں اس کے آئین میں اسلامی دفعات اور شقوں کو شامل کرنے والے یہ علماء، اسی لیے تو ختم نبوت کی تحریک چلی، اور 1974 میں قادیانیوں کو اقلیت، غیر مسلم اور کافر اور مینورٹی قرار دیا گیا۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، آج اس پورے ماضی کو اپنے سامنے رکھنے کی اور اپنی اولادوں کو بتانے کی ضرورت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب آپ مدینے آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہود ایک دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، اور روزہ بھی رکھ رہے ہیں۔ یہ جو یوم عاشورہ ہے نا، 10 محرم کا روزہ، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آزادی پر شکر ادا کیا جائے۔ وہ الگ بات ہے کہ شکر کا کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے۔ ہم نے تو شکر کا کرائیٹیریا یہ بنایا ہے کہ چہرے پر پینٹنگ کرنی ہے، بیج لگانے، جھنڈا لہرانا ہے، زور زور سے دیگ بجانے، اسکوٹر سے سائلنسر نکالنا ہے، جگہ جگہ پر بھنگڑے ڈالنے، مختلف ملی نغمے اور گانے ہونے ہیں، اور اس کے بعد کہانی ختم۔ اگرچہ اس میں کچھ چیزیں، بیج لگانا،
جھنڈا لہرانا یا تقریبات کا انعقاد کرنا جائز مستحسن بلکہ ضروری ہے تاکہ ہمیں وہ دن یاد آئے. لیکن اصل شکر کیا ہے؟ عاشورہ والی حدیث سے پتہ چلتا ہے روزہ رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہود ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا جی اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات اور آزادی دی تھی، اس آزادی کو یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب اور حقدار تو ہم ہیں، ہم بھی اس آزادی پر شکر ادا کریں گے اور شکرانے کے طور پر روزہ رکھیں گے. البتہ یہود کی مخالفت میں 10 کے ساتھ 9 کا یا 10 کے ساتھ 11 کا روزہ ملائیں. تو اگر اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھ لیں، 27 رمضان کو تو نہ چاہتے ہوئے بھی سب روزہ رکھ لیتے، الحمدللہ، یہ بھی ایک عجیب اتفاق. لیکن اس دن ایسے پروگرامات کا انعقاد کرنا اسکولوں میں، مدرسوں میں، مسجد کی سطح پر، کمیونٹی کی سطح پر، کہ اپنی نئی نسل کو اس ملک کے جو اصل مقاصد تھے، مسلمانوں کا جو اصل مطمع نظر تھا، 2 قومی نظریہ، خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں، ان کے نظریات، ان کے افکار، ان کی تہذیب، ان کا کلچر یہ بالکل ڈیفرنٹ اور الگ ہیں. یہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. ہمیں ایک آزاد ریاست، آزاد خطہ، آزاد ٹکڑا چاہیے. کیوں؟ میں نے آیت تلاوت کی، ان قریب ہو سکتا ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، تمہیں آزادی دے دے، یستخلفکم فی الارض، تمہیں زمین کا ایک ٹکڑا دے دے، لیکن پھر اللہ دیکھیں گے اب آگے تم کیا کرتے ہو. خلافت کے نظام کے لیے، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے لیے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے لیے تم اپنی خدمات کیا پیش کرتے ہو، اس کو دیکھا جائے. الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم زمین پر کسی کو حکومت دے تو وہ کیا کرے گا؟ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرے گا، اچھی باتوں کا حکم کرے گا، ونہوا عن المنکر، بری باتوں سے روکے گا، یہ اس کا کام. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو آپ نے شروع میں تو اس نعمت کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھنے کا حکم دیا. پھر جب ریاست قائم ہو گئی، مدینے کی ریاست، تو اس کے بنیادی جو خطوط تھے، ایک یہ تھا کہ آپ نے معاہدات کیے، مشرکین سے بھی صلح حدیبیہ میں معاہدہ ہوا، یہود کے قبائل سے بھی معاہدات ہوئے، دوسرے ممالک کے آتش پرست اور مجوسیوں کو بھی خطوط لکھے گئے، ان کے پاس وفود کو بھیجا گیا، ان کے آنے والے وفود کو ویلکم کیا گیا، ایک خارجہ پالیسی ڈیزائن ہوئی. یہ پورا ایک سیاسی نظام اور خدوخال تھا. اس کے پیچھے پوری جماعتیں تھی، پورا فارمیٹ بنا ہوا تھا، پورا لائحہ عمل تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آج کل بعض چیزیں ویسے ہی آ گئی ہے، ایسا نہیں ہے. علماء اگر کوئی بات منبر پر کرتے ہیں تو وہ اس منبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہوئی وراثت اور امانت سمجھتے ہیں. اس منبر پر بیٹھنے کا بہت بڑا روب ہے. وہ خود اپنے انفرادی اعمال میں کتنے ہی کوتاہ اور کم عمل اور کمزور کیوں نہ ہو، لیکن اس منبر پر بیٹھ کر ان کی زبان لڑکھڑاتی ہے اگر وہ حق کو چھپائے. تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، ایک تحریری معاہدات ہوئے، ایک سرحدات کی حفاظت کا
نظام تشکیل دیا کہ کوئی کافر ملک مسلمانوں کی سرحد پر حملہ کر کے ان کو نقصان نہ پہنچائے. اور سرحدات بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جغرافیائی سرحد باؤنڈری جسے ہم کہتے ہیں، ایک نظریاتی سرحد. جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت افواج اور مجاہدین کرتے ہیں، نظریاتی سرحدوں کی حفاظت علماء کرتے ہیں. اسی لیے جب کسی ملک کو کمزور کرنا ہو تو اس کے جغرافیائی سرحد کے محافظ اور نظریاتی سرحدوں کے محافظوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کو بدنام کیا جاتا ہے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور یوں ملک کمزور ہو جاتا ہے. تو آپ نے علماء سے اپنا تعلق اور اپنی وابستگی کو مضبوط رکھنا ہے. آپ کو پتہ ہے ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس کا دور ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے. آپ نیٹ پہ ایک لفظ لکھیں، وہ اس لفظ سے متعلق پوری تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے. ابھی ایک مفتی جی بی ٹی آ گیا ہے، مفتی آپ کو باقاعدہ فتویٰ دے گا، 4 چیزیں صحیح بتائے گا، 2 غلط بتا دے گا، اور آپ کہیں گے ابھی تو علماء کے پاس اور ان مفتیوں کے پاس اور مسجد اور مدرسے میں اور دارالافتاء میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، گوگل ہمیں سب بتا رہے. کچھ پل بزرگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، ہر چیز گوگل پر نہیں ملا کرتی. میں نے شروع میں کہا معلومات لینے سے زیادہ ضروری ہے غلط معلومات سے بچنا. آقا کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا پڑھ رہے تھے؟ تورات. کیا پڑھ رہے تھے؟ آقا نے دیکھا چہرے کا رنگ متغیر ہو گئے. صحابہ نے حضرت عمر کو کہا آقا کو ناگوار گزرا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تورات بند کی اور کہا میں تو ویسے ہی پڑھ رہا تھا. اب پڑھنے والے حضرت عمر تھے. یہ خیال نہیں آ سکتا ہے کہ وہ اس سے خدا نہ خواستہ کوئی غلط مفہوم لے سکتے ہیں، ان کے ذہن میں شک آ سکتا ہے. عمر تو وہ ہے جس کی زبان پر اللہ نے حق جاری کیا، جس کی موافقت میں رب کا قرآن 20-22 مقامات پر اترا. لیکن اچھا تورات تھی اس وقت، ظاہر ہے وہ اوریجنل تھی، آج کی طرح تحریف شدہ نہیں تھی، پھر بھی آقا نے اس کو اچھا نہیں سمجھا. اور آج کا آدمی جس کے پاس علم بھی نہیں ہے، نالج بھی نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں اس کو بھی سنتا ہوں، میں قادیانی کو بھی سنتا ہوں، میں ملحد کو بھی سنتا ہوں، میں کرسچن کو بھی سنتا ہوں، میں بائبل بھی پڑھتا ہوں، میں ہندوؤں کی کتاب گیتا بھی پڑھتا ہوں. مجھے پتا تو چلے، پڑھنا تو سب چاہیے. یہ مولوی ویسے ہی لوگوں کو روکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر ایرے غیرے کو نہ سنا کرو، ہر سامنے آنے والی کتاب کو نہیں پڑھا کرو، ہر آدمی سے دینی مسئلے نہیں پوچھا کرو. یہ میرے جذباتی الفاظ نہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرٹیفائیڈ اور تحقیق شدہ اور مستند جملہ ہے. العلماء، آہستہ بولو کہیں دل میں بات اتر نہ جائے. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہے. وہ عالم جس کا آپ کو پتا ہو اس کا استاد یہ، اس کا استاد یہ، اور وہ سلسلہ الحمدللہ محمد الرسول اللہ تک پہنچے، اور وہ قرآن پڑھے، وہ حدیث پڑھے، اس کی وضع شریعت کے مطابق. ان علماء سے بدظن کبھی نہیں. یہ کس کی جماعت ہے؟ جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے. تو بہرحال قربانی دینی پڑتی ہے، آزادی کے لیے مرنا پڑتا ہے. وہ کسی نے کہا جینے کے لیے مرنا پڑتا ہے. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے. ہمراہ وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک جانوں سے. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں نے کیا کیا ہے، علماء نے کیا کیا ہے. جو اکابر نے کیا ہے وہ تو میں نے اشارات دے دیے، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. لیکن علماء کا کام ہے
मिंबर पर बैठकर हक बोलो बताना, वो बता रहे या नहीं? अब अवाम किस मरज की दवा है? उलमा ने जिहाद का फतवा दे दिया, अब अमल करना तो अवाम का काम। वो एक छोटा सा किसी ने वाकया लिखा है समझाने के लिए, कहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान जब एक था तो यहां पर एक तोता पिंजरे में कैद था। तो घर का मालिक चीन जा रहा था, उसने घर वालों को कहा चीन से तुम्हारे लिए क्या लाऊं, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? बीवी से, बच्चे से, भाई बहनों से पूछा, सबने अपनी फरमाइशें बताई। जाते हुए पिंजरे में कैद तोते से भी पूछा तेरे लिए क्या लाऊं? उसने कहा मेरे लिए कुछ नहीं लाओ, बस मेरा सलाम लेकर जाओ और चाइना में जाकर तुम्हें जो तोता दरख्त पर बैठा हुआ नजर आए उसको कहो तुम्हारे भाई हिंदुस्तान में पिंजरे में जो कैद तोता है उसने तुम्हें सलाम भेजा। बस ठीक है। ये चाइना गया, इसको एक दरख्त पर तोता नजर आया, इसने कहा भाई हिंदुस्तान में तेरा एक भाई है तोता, वो पिंजरे में कैद है, उसने तुझे सलाम भेजा। उस तोते ने जैसे ये सुना ना, दरख्त से गिरा और मर गए। ये बड़ा परेशान कि यार सलाम सुनने पर ये मर गए। बहरहाल ये वापस आया, सबको उनकी गिफ्ट दिए, तोते के पास आया, तोते ने कहा मेरा सलाम मेरे भाई को पहुंचाया? कहा बिल्कुल पहुंचाया, लेकिन वो तो आपका सलाम सुनते ही मर पड़ा। इस तोते ने जब ये सुना ये भी मर गए, ये बड़ा परेशान कि यार ये कहानी क्या है। बहरहाल इसने कहा कि यार अब पिंजरा खोला, अब इसको कहीं दफनाना पड़ेगा, नीचे रखा, खड्डा खोदने लगा, तोता उड़ गया, सामने दरख्त पर बैठा। इसने कहा दादी सल्लबा उकड़ा, ये कौन सी गेम थी, ये तुमने क्या किया? उसने कहा कि वो जो मैंने सलाम भिजवाया था ना, मैं उससे तरीका पूछ रहा था, आजाद होने के लिए क्या करना पड़ेगा। उसने घिर कर मरने की एक्टिंग करके बता दिया, आजाद होने के लिए मरना पड़ेगा। वो भी मरा नहीं है। तो मेरे भाइयों, आजादी के लिए मरना पड़ता है, कुर्बानियां देनी पड़ती है। हमारे भाइयों पर गजा पर इस वक्त क्या गुजर रही है, कुर्बानियां दे रहे, लेकिन उस शहादत के बाद, जख्मों के बाद, भूख के बाद, कैदो बन की सऊबतों के बाद भी आज वो कहते हैं रजीना किस्मतल जब्बारी फीना, अल्लाह हम आपकी तकदीर पर राजी हैं। मेरे दोस्तों, इस मुल्क के अंदर भी इस्लामी इनकलाब लाने के लिए आपको उलमा के साथ अपना ताल्लुक जोड़ना पड़ेगा, जरूरत आने पर कुर्बानी देनी पड़ेगी। अभी भी खत्मे नबूवत पर आए रोज डाका डालने की कोशिश नहीं होती। उलमा असम्बली में आवाज उठाते, मिंबरों पर आवाज उठाते, रोड में रैलियां होती है, रोड ब्लॉक करते हैं, इनको थोड़ा डर लग जाता है, दूरा गैरत नहीं, फिर तो घबरा जाते हैं। यकीन माने उलमा की आवाज और आप लोगों की मेहनत नहीं होती, ये इस मुल्क की उस तारीख को और नजरियात को मसख कर चुके होते। इंशाअल्लाह ये कभी अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं होंगे। बहुत जल्द ये मुल्क इस्लाम का किला बनेगा, हकीकी अलंबरदार बनेगा और पूरी दुनिया के मुसलमान मुबारक के लिए इंशाअल्लाह सफ़े अव्वल में नजर आएगा। खुदा करे मेरी अर्ज पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा जवाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले खिला रहे बरसों, जहां खिजा को गुजरने की भी मजाल ना हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।